اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک مرض تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگان کا مرتبہ بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا کرتے تھے، یعنی رسولوں کو خدا بنا دیا، عام انسانوں کو بڑا ولی بنا دیا، اور اسی طرح ایسے ایسے مراتب دے دیے جس کی وجہ سے وہ خدا کے عطاب کا شکار ہو گئے۔ ایک بزرگ کو رسول اور نبی کا درجہ دینا، جس کا کہ اس نے دعویٰ نہ کیا ہو، اس کو شرک کے پھر رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ شرک آج ہماری جماعت میں بہت زیادہ ہے۔ ہم نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا درجہ دے دیا ہے، ان کو سچا نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے، حقیقی نبی کہہ کے پکارا ہے، جبکہ انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ اپنے روحانی پیشوا کی طرف ایسی صفات منسوب نہ کریں جس کا اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ اسی شرک کی وجہ سے یہود اور عیسائیوں میں تباہی آئی، اور اسی شرک کی وجہ سے آج مسلمانوں میں بھی وہی تباہی آ رہی ہے۔ وہ بزرگان امام، ایسے بزرگان امام ضرور تھے لیکن معصوم نہ تھے، مجتہد تھے، بلصد احترام تھے، مگر وہ رسول اور نبی نہ تھے، اور نہ ہی وہ مد مقابل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ تو ہم سب نے جو ان کا مرتبہ بڑھایا ہے، ہم کو ایک دن قیامت کے روز خدا کے آگے جواب دینا ہوگا۔ علامہ الطاف حسین حالی مرحوم نے خوب نقشہ کھینچا ہے ایسے مسلمانوں کا جنہوں نے اپنے بزرگان کا مرتبہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کا دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ آج ہماری جماعت میں یہ شرک بڑے زوروں پر ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہمارے چند روز پہلے ہی میرے بھائی فضل احمدی نے خلیفہ ثانی، جس کا کہ کردار بھی مشکوک، جس کا کہ علم بھی مشکوک، اس کو خلیفۃ اللہ کہہ کے پکارا ہے، امام معصوم کہہ کے پکارا ہے۔ خلیفۃ اللہ کا لقب تو حضرت ابو بکر نے اپنے لیے بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اب یہ بھائی گلو میں کتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جو کہ قرآنی آیات کی تکذیب کر چکا ہے، قرآنی آیات کی تکذیب کر چکا ہے، جس کی مثال میں نے پیچھے دی ہے، اگر آپ ان کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت کی تکذیب پورے قرآن کی تکذیب ہے۔ جب اس نے یہ کہا، جب اس نے تاریخ احمدیت، جب اس کا بیان میں نے تاریخ احمدیت سے پڑھا کہ اس نے گردنیں پکڑ پکڑ کے لوگوں کی بیعتیں کروائی تھی، بڑے بڑے آدمیوں کی، اور غلام رسول جیسے لوگوں کے سر پہ جوتیاں مار مار کے بیعتیں لی تھیں، تو کیا اس نام نہاد امام معصوم نے
اور نام نہاد خلیفۃ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت سورہ غاشیہ آیت نمبر 32 اور 33 وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ترجمہ ہے بس نصیحت کر کہ تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ان لوگوں پر داروغہ کے طور پر مقرر نہیں ہوا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تو صرف ان کو نصیحت کرنے والا ہے، ان کو نصیحت کرتا جا، تو ان پر داروغہ نہیں ہے، تجھ کو ان پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا۔ تو کیا وہ نام نہاد خلیفۃ اللہ قرآن پاک کی اس آیت کی تکذیب نہیں کر رہا؟ یا قرآن پاک کی دوسری آیت لا اکراہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں ہے، کیا وہ اس آیت کی تکذیب نہیں کر رہا؟ یعنی جب وہ لوگوں پر جبراً اپنا مذہب ٹھونستا ہے تو کیا وہ قرآن پاک کی تکذیب کرنے والا نہیں ہوتا؟ میرے فضل احمدی بھائی ذرا آئیں، اس کا جواب تو دیں، اپنے منہ میں اب موٹا سا لقمہ نہ ڈالیں کہ منہ آپ کا بند ہو جائے، آپ جواب دیں کہ کیا آپ کے نام نہاد خلیفۃ اللہ نے ان آیات کی تکذیب کی یا نہیں کی؟ اس پر دعویٰ مسلم موعود ہونے کا، کردار اس کا مشکوک، علم اس کا مشکوک۔ میں آپ کو صحیح بخاری سے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں جو آج کل کے علماء پر صادق آتی ہیں۔ حدیث بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 80، ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے ابو طیاح کے واسطے سے نقل کیا، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جوہل ہی جوہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ حدیث نمبر 81، ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے شعبہ سے نقل کیا، وہ قتادہ سے، اور قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں تم میں سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہیں کہ علم دین کم ہو جائے گا، جوہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جو خصوصاً ہمارے علماء کے بارے میں ہے، حدیث نمبر 100، ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے مالک نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بربری نے کہا، ہم سے عباس سے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے شام سے مانند اس حدیث کے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ ہمارے سامنے آج مرزا مسرور کی مثال ہے، یہ تو جاہل مسیح موسیٰ کی قوم کا بچھڑا ہے، اس کے منہ سے بس عجیب سی آواز آتی ہے۔ یہ جہالت ہماری جماعت میں نام نہاد خلیفۃ اللہ سے شروع ہوئی،
ہم نے ایک جاہل انسان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا، اس کو مسلم ماؤس بنا دیا، اس کو جانے کیا کیا نہیں کہہ دیا، اور شرک پرستی شروع کر دی۔ کیا ہمیں اس شرک پرستی کی کوئی سزا نہیں ملے گی؟